بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، یہ سورہ مبارکہ لیل کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے انسانی زندگی کے بہت اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ انسان کی زندگی کا ماحصل اور خلاصہ ہے تو مبالغہ نہیں ہے. جس موضوع کو پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں بیان کیا ہے اور آواز دی کہ انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت اور دنیا اولا یہ ہماری ہی ملکیت ہیں. اس آیہ کریمہ سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے
کہ ہدایت کی ہر طرح کی ذمہ داری خود پروردگار عالم کی ہے، اور اس جہان میں ہادی بالاستقلال صرف اور صرف خدا ہے، کیونکہ اس لیے اس نے خود ہی کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ بالذات اور بالاستقلال ہادی صرف پروردگار عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی ہادی بالذات اس کائنات میں نہیں ہے۔ باقی وہ جسے چاہے ہادی بنا دے، یہ اس کی اپنی مرضی اور اس کی اپنی مشیت ہے، اور اس موضوع پر ابھی گفتگو مقصود نہیں ہے۔ لیکن بالذات اور بالاستقلال یعنی خود بخود جس کو ہادی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو خود بخود ہادی ہے وہ صرف پروردگار عالم ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سی دلیلیں ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی ہیں، آیات ہیں، خود یہی آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور بھی ہیں ہمارے سامنے دلیلیں۔ اس میں سے ایک دلیل بس میں صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر مولا کائنات علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس گفتگو کی کیفیت کیا ہوگی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور یہاں پر اگر اس بات کو بیان کیا جائے تو یہ وقت اسی پہ ختم ہو جائے گا کہ مطلب کیا ہوا اس کا، کیونکہ ہر بات ہر انسان نہیں کہہ سکتا۔ واضح ہے کہ آپ کسی عالم سے جاہلانہ گفتگو کی توقع نہیں رکھتے، اور برعکس بھی یہی ہے، کسی جاہل سے عالمانہ گفتگو کی بھی توقع نہیں ہوتی، کیونکہ لباس کسی کو کچھ نہیں بناتا ہے، وہ ایک کیفیت ہے، وہ ایک نور ہے کہ جو انسان کے اندر ہونا چاہیے، وہ ابھی بحث نہیں ہے۔ جو جیسا ہے، جس قماش کا ہے، اس کی زبان پر ویسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، بالکل واضح ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر انسان سے بھی ہر طرح کی گفتگو نہیں کی جاتی۔ اگر ایک انسان کوئی مثلاً پڑھا لکھا آدمی ہے تو اگر کوئی اس سے گفتگو کرے گا تو کوئی چھوٹی باتیں اور ہلکی باتیں اس سے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک اپنے آپ میں ایک شخص ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی سطحی علم رکھنے والا انسان ہے یا بعض چیزوں سے نابلد ہے تو اس سے کوئی عالمانہ گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کیجیے۔ ائمہ طاہرین کی احادیث ان کے علم کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا اتنے بڑے عالم تو نہیں، جو فرمایا ہے یہ بہت کم ہیں، جو نہیں فرمایا وہ بہت زیادہ ہیں۔ کہ ان کے سامنے جو مجمع ہے وہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس مجمع سے، اور وہ موجود ہے آپ کے سامنے وہ جملہ کہ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، یعنی ہماری گفتگو سے ہماری عقل کو نہ پرکھنا، سننے والوں کی عقل کو پرکھنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو ہر انسان سے ہر گفتگو نہیں کی جا سکتی، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک پروفیسر کو بٹھا دیجئے کسی ایک 10 سال کے بچے کے سامنے، بیچارہ کیا کرے گا، وہ کیا کہہ سکتا ہے اس سے؟ خوب، لیکن اگر گفتگو دو ایسے لوگوں کے درمیان ہو کہ ایک طرف مصطفیٰ اور دوسری طرف مرتضیٰ، تو اب اس گفتگو کی کیفیت کیا ہوگی آخر آپ سوچیں؟ یہ کتنی عالمانہ گفتگو ہے، کہنے والی ذات بھی لاجواب، جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی بے مثال۔ تو اب اس گفتگو میں کیا کیفیت ہو سکتی ہے، اس کو بہرحال انسان محسوس کر سکتا ہے خود۔ اور اب رسول اللہ اور مولا کائنات سے فرما رہے، یا علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ توجہ کیجئے گا،
اے علی اگر خدا ایک انسان کی تمہارے ذریعے سے ہدایت کر دے تو جتنی چیزوں پر سورج چمکا ہے اس سب سے بہتر ہے تمہارے لیے. اس کیفیت کو لَن یہدی اللہ بک رجلا، اگر تمہارے ذریعے سے خدا ایک انسان کی ہدایت کر دے. کیوں پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا علی اگر تم ایک انسان کی ہدایت کر دو؟ اس میں کہنے میں کیا مشکل تھی رسول اللہ کو؟ کوئی عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی مشکل آ جاتی کہ اے علی اگر تم ایک انسان کی ہدایت کر دو تو جتنی چیزوں پر سورج چمکا ہے ان سب سے بہتر ہے تمہارے لیے. لیکن یہ نہیں کہہ رہے لَن یہدی اللہ بک رجلا، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت کر دے. تاکہ بیان یہ کرنا ہے کہ بذات ہادی صرف پروردگار عالم ہے، یہ سارے کے سارے مجرائے ہدایت پروردگار عالم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کس منزل پر گفتگو ہو رہی ہے، کہاں گفتگو کر رہے ہیں ہم؟ ذرا سا کسی سے کچھ کہہ دیا اس کے بعد پھر تیور نیچے ہی نہیں آتے. مثلا ہم نے ہدایت کر دی اور ہم نے یہ ہم نے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ موضوع یہاں پر نہیں ہے، میں عرض کرتا کیوں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جو ہمارے اندر مشکل پیدا ہو رہی ہے جس چیز کی، وہ توحید ہے. بالکل صاف گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، بالکل واضح. اور کبھی اگر ہو تو اس پر تو باقاعدہ انسان اشراء و خمسہ ہو تاکہ محسوس ہو کیا ہوا. سب سے زیادہ جو مشکل پیدا ہو رہی ہے وہ توحید ہے. اور یہ مشکل اس جگہ سے لے کر کے اس جگہ تک ہر جگہ موجود ہے. توحید ہے جو مشکل پیدا کر رہی ہے، وہ توحید ہے جس میں مشکل پیدا ہو رہی ہے ہماری زندگی میں، ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں. کائنات میں توحید سے بڑا کوئی موضوع ہے ہی نہیں. توجہ کیجئے گا، توحید سے بڑا کوئی موضوع کائنات میں ہے ہی نہیں. نہیں بڑا چھوڑیے، صرف ایک موضوع ہے من جانب اللہ، وہ ہے توحید. اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ سوچیں نا کتنے عجیب سی بات کر رہا ہوں، بہکی سی لگ رہی ہوگی. ایک موضوع ہے من جانب اللہ جو بالذات موضوع ہے، وہ ہے توحید اور شرک. البتہ شرک چونکہ شریک نہیں ہے پروردگار کے نزد، شرک بھی سمجھا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے. شریک پروردگار عالم کا نہیں ہے. اب یہ بات بھی زبان پر جاری ہوئی، جلدی سے عرض کروں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے یہاں کہ جو بولی جاتی ہیں مگر ہوتی نہیں ہیں. مانیں گے اس کو آپ؟ کہ جب ہوتی نہیں تو بولی کیسے جاتی ہیں، سمجھی کیسے جاتی؟ جی جیسے کہ جہالت خود کوئی چیز نہیں ہے، علم ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. جہالت ایگزسٹ نہیں کرتی، علم کے نہ ہونے کو جہالت کہا جاتا ہے. اس لیے جہالت خود کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک بچے کو لے کر کے آئیے کہ اس کو جاہل بنا دیجئے، آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے جاہل بنا دیں. اور کسی جاہل سے جاہل کو لائیے، اسے عالم بنا دیجئے، یہ ممکن ہے. وہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ چونکہ جہالت کچھ ہے ہی نہیں. توجہ کریں آپ، علم کے نہ ہونے کو جہالت کہا جاتا ہے. اندھیرا خود کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے. اگر اندھیرا کوئی چیز ہو تو اگر ایگزسٹ کرتا ہو تو مقابلہ کرے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا جس نے ہماری دیا سرائی کو جلنے ہی نہیں دیا. ہو ہی نہیں سکتا. بارش کی کالی رات کا اندھیرا بھی ایک ٹارچ ایک موم بتی سے غائب ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا ایگزسٹ نہیں کرتا. اسی لیے تاریخ کے دامن پر آپ دیکھتے چلے آئیے، اندھیرے کبھی نور سے مقابلہ کر ہی نہیں سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اسی طریقے سے توحید کے نہ ہونے کو شرک کہا جاتا ہے، اصل مفہوم ہے توحید. باقی جتنی چیزیں ہیں، جتنے بھی مفاہیم آپ کے سامنے ہیں، وہ سب ماتحت توحید قرار پاتے ہیں. میرے عزیزو، وقت ہو اور انسان اس پر گفتگو کرے. جتنے بھی عناوین ہمارے سامنے موجود ہے بنام دین، بنام میٹافزک، وہ سارے کے سارے ماتحت توحید قرار پاتے ہیں. وہ نبوت ہو وہ ماتحت توحید ہے، وہ رسالت ہو ماتحت توحید ہے، وہ امامت ہو ماتحت توحید ہے، وہ مرجعیت ہو ماتحت توحید قرار پاتی ہے. مشکل صرف توحید میں پیدا ہوتی ہے انسان کے،
نبوت کا انکار کرنے والا مشرک ہے، چونکہ توحید میں مشکل پیدا ہو رہی ہے. اب کیسے ہی انشاءاللہ کبھی اور کس کو انسان بیان کرے. خوب، ایک موضوع ہے توحید کائنات کے اندر جو اہم موضوع ہے، اور وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے ہمارے یہاں، اور ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ آخر توحید کیسے کسے ہیں. اور میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ کر کے باتوں کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو عجیب و غریب آیت ہے، اور یقیناً وہ سمجھ میں نہیں آتی اتنی آسانی سے، ہم لوگ اسے محسوس نہیں کر پاتے. ترجمہ تو کر لیتے ہیں کسی طریقے سے لیکن محسوس نہیں کر پاتے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد. صرف اتنی سی. فہل انتم مسلمون، آیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ آخر میں اتنی سی آیت. انما کو آپ پہچانتے ہیں. انما عربی کی ایک ایسی لفظ ہے کہ 2 لائن لکھنا پڑتی ہیں، 2 سینٹنس لکھنا پڑتے ہیں تو انما کا ترجمہ ہوتا ہے صحیح. اب چونکہ بات کہہ دی ہے لہذا جلدی سے گزارش کر رہا ہوں. 2 لائن تقریباً لکھی جائیں گی، 2 سینٹنس. کیا؟ ایسا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دو جملے جو مفہوم سمجھا رہے ہیں وہ عربی میں لفظ انما سمجھاتا ہے. انما یوحی الی، میری طرف بس یہ مسلسل وحی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں آ رہی. آپ مانیں گے اس چیز کو؟ یوں سناٹا ہے نا. انما یوحا، مسلسل وحی آ رہی ہے. اوحیا نہیں کہ ایک بار یہ وحی آئی ہے، نہیں، مسلسل یہ وحی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں آ رہی. کیا؟ انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہ وحی پیغمبر پر آ رہی. آپ کو کتنی بار میں یاد ہوا اللہ ایک ہے؟ آپ کو یاد ہے کتنی بار میں آپ نے یاد کیا ہے اللہ ایک ہے؟ بچپن میں ماں نے بچے کو 1-2 بار سکھایا اور بڑھاپے تک اسے یاد رہا اللہ ایک. جو بچے بول بھی نہیں پاتے وہ انگلی سے یوں کر دیتے ہیں، اسے کہ یہ اللہ کہتا ہے ایک، لیکن انگلی سے اشارہ کر دیتا ہے. ہم کو تو 1-2 بار میں یاد ہو جائے اللہ ایک، اور پیغمبر سے مسلسل کہا جا رہا ہے اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کی آیت ہے، کسی خطیب کا نکتہ نہیں ہے کہ آپ اسے اس کے ذہن کی پرواز کہیں یا کسی شاعر کا شعر نہیں کہ آپ اسے تخیل کہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. قل انما یوحی، اور علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں مفسر بزرگ تشیع کہ انما پر داخل ہے، حصر حقیقی ہے، مجازی نہیں، حقیقی حصر ہے. انما بس مجھ پر یہ وحی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں آ رہی کہ تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ ایک ہے. انما الہکم الہ، یعنی وہ معبود، تمہارا معبود ایک ہے. فہل انتم مسلمون، آیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ دیکھ رہے ہیں توحید اتنا بڑا موضوع ہے. خوب، اور اس موضوع پر ایک چیز یہ ہے جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. ہادی بالذات صرف پروردگار عالم ہے، پھر اس نے جس کو چاہا ہادی بنایا، اپنی ہدایت کے مراکز قرار دیے، اپنی ہدایت کے مظاہر قرار دیے. اب یہ اہم موضوع ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہوگی اگر موقع ملا، یا بقول استاد سبط جعفر کے سے ان کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. استاد سبط جعفر کے بقول کہ اگر بانیان سے تعلقات صحیح رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. خوب، انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. کس نے کہا؟ پروردگار. جزاک اللہ. دیکھیے خطیب کا دائنا ہاتھ زیادہ چلتا ہے تو وہ مائک روکے ہوئے یہ دائنی طرف لگا، اسے بائیں طرف ہونا چاہیے.
پانی داہنے ہاتھ سے پینا ہوتا تو بائیں طرف رکھا ہوا ہے وہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خوب. انا علینا للہدا، ہدایت کی ذمہ داری ہماری. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ بس اس پر میں 2-3 جلدی جملے آپ کے سامنے کو. البتہ مجھ سے پڑھنے کے لیے کچھ اور کہا گیا تھا فضائل و مصائب دونوں کے اعتبار سے، لیکن اب کچھ نہیں معلوم، مصلحت کچھ ایسی ہوئی. بہرحال کہ ہدایت کسے کہتے ہیں آپ کی نظر میں؟ ہدایت آخر کیا چیز ہے؟ ہدا، ہدایت کی، یہدی، الہدایہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا چیز ہے ہدایت؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی انسان سے کہ نماز پڑھو یہ ہدایت ہے، وہ بات ختم ہو گئی. جیسے ہی لفظ ہدایت آیا فوراً 2-4 چیزیں جلدی 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 ذہن میں، روزہ، نماز اور خمس و زکوٰۃ اس طرح کے آنے لگتی ہے. یہی شروع ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ لفظ ہدایت سے. اب میں بہت زیادہ تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا. ہدایت یعنی کسی انسان کو منزل تک پہنچانا. توجہ کیجیے گا، اس منزل تک پہنچانے کے 2 راستے ہوتے ہیں. دونوں کو ہدایت کو کہا گیا، قرآن مجید نے بیان کیا. ایک ہدایت یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے یہاں سے چھوٹے امام باڑے جانا ہے، کیسے جاؤں؟ آپ کہیں گے باہر نکلیے، داہنے طرف مڑیے، پھر دوبارہ پھر رائٹ ٹرن لیجئے، روڈ پر آپ آئیں گے، سیدھے چلے جائیے نخاس پہ چوراہا، اس کے بعد یوں وہاں پہنچ جائیے گا. یہ بھی کیا چیز ہے؟ ہدایت ہے. یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ آپ نے منزل تک مجھے پہنچانے کا راستہ بتا دیا، میں اس راستے سے چلتے منزل تک پہنچ جاؤں گا. اور دوسری ہدایت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے چھوٹے امام باڑے جانا ہے. آپ نے کہا آئیے، ہاتھ پکڑا، لے گئے، اپنی گاڑی میں بٹھایا، چھوٹے امام باڑے کے دروازے پر. یہ ہے، دیکھیں دونوں ہدایت ہیں. منزل تک 2 راستے ہیں پہنچانے کے. ایک راستہ دکھانا، اراءۃ الطریق، اور دوسرا خود منزل تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب، مطلوب تک لے جانا، جو مطلوب ہے. یہ ہمارے یہاں حوزے میں یہ 2 جملے استعمال ہوتے ہیں ہدایت کے لفظ پر. خوب. اگر اس چیز پر غور کیا جائے تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کا مطلوب کیا ہے، جہاں لے جانا ہے. توجہ کیجیے کہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. انسان کی آخر منزل کیا ہے جہاں اسے لے جانا ہے؟ منزل کون سی ہے انسان کی کہ جس جگہ پر اس کو لے جانا ہے؟ وہ کیا چیز ہے آخر؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اب یہاں پر میں اور تھوڑا سا پیچھے آ کر ایک لفظ اور کہوں گا تاکہ اور بات واضح ہو جائے، پھر اس پر گفتگو تمام ہوگی. ہدایت کی جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو 2 حصوں پر ہدایت تقسیم ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا. ایک کہلاتی ہے ہدایت تکوینی اور ایک ہوتی ہے ہدایت تشریعی. تکوینی، تخلیقی، دونوں کی مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت سخت لفظ استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کرتا اس لیے ہوں کہ یہ ٹرمنالوجی ہے، بچوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ آخر یہ ہے کیا چیز. اگر کہیں پر آئے وضاحت کرتا ہوں تاکہ جو نہیں جانتے وہ سمجھ جائیں. بزرگ تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک ہے ہدایت تکوینی اور ایک ہے ہدایت تشریعی. ہدایت تکوینی میں پوری کائنات شامل ہے حتی فرشتے. توجہ کیجئے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کی ہدایت تکوینی کا مظہر ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ. ہاں، ہدایت تشریعی کا تعلق صرف اور صرف انسان سے ہے. اچھوتی ہدایت تشریعی جو انسان سے ہے. ہدایت تکوینی ساری کائنات کے لیے شامل ہے. کیا مطلب؟ منزل تک پہنچانا. خوب. اس منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری کس نے لی؟ پروردگار عالم نے. اگر اس کو ہم اور آسان کریں آج کی زبان میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پوٹینشل موجود ہے اس کو ایکچوئل کی منزل پر لانا. توجہ کریں، پوٹینشل کو ایکچوئل کی منزل پر لانا، اسے ہدایت کہتے ہیں. شیء بالقوہ کو بالفعل بنانا، حوزے کی زبان میں اسے ہدایت کہتے ہیں. یہ ساری ذمہ داری صرف ایک کی ہے، پروردگار عالم کی. کیسے؟ میں بات کو واضح کروں گا آپ کے سامنے. فرض کریں ایک بیج جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس میں کس چیز کا پوٹینشل ہے؟ کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ ایک مکمل پھلدار درخت بن جائے. ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کیا ہے؟ ایک بیج ہے، مثلا آم کا بیج ہے، کھجور کا بیج ہے، ایک بیج ہے، ایک تخم ہے. لیکن اس کے اندر یہ بالفعل جب یہ ہوگا تو ایک پھلدار درخت بن جائے گا. یہی ہے نا؟
اس بیج کو زمین میں چھپانے کا کام کسان کا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس بیج کو اس زمین پہ رکھ کر کے درخت بنا دینا یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے۔ توجہ کریں آپ، یہ کسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو درخت بنا دے، پتہ نہیں سڑ جائے، گل جائے، کیا ہو جائے۔ یہ کوئی اور ہے جو زمین کے سینے کو چاک کر کے کوپل نکال کے بتاتا ہے کہ جب ہم ہدایت کرنے پر آتے ہیں تو کوئی شے ہمارے لیے معنی نہیں بنا کرتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کسی انسان میں طاقت جو یہ کام کر سکے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب میں کیسے، میں اگر اسی پر تفصیلی بحث کی جائے تو بہت سی چیزیں ہیں، میں ہلکا سے اشارہ کر رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں۔ اس نے اس کام کو انجام دینے کے لیے توجہ کیجئے کتنی چیزوں کو انجام دیا ہے۔ اس ایک بیج کو جس میں پوٹینشل تھا، اس کو ایکچوئل کرنے کے لیے کتنے کام اس نے انجام دیے۔ اس بیج کو اس منزل پر جانے کے لیے زمین ضروری تھی، پہلے سے بنائی۔ آسمان ضروری تھا، آسمان تو نہیں کہا جا سکتا، نور ضروری تھا، پہلے سے بنایا۔ پانی ضروری تھا، پہلے سے آمادہ کیا۔ ساری چیزوں کو اس نے، ہوا ضروری تھی، پہلے سے آمادہ کی۔ اس کو آمادہ کرنے میں کیا کیا لگے گا، کبھی سوچا ہم نے اس چیز کے بارے میں؟ آپ دیکھیں ہماری زمین کی حیثیت سورج کے مقابلے میں کتنی ہے؟ 14 ملین گنا بڑا ہے سورج زمین سے، تقریباً 14 ملین گنا۔ یعنی جس طرح سے فٹ بال پر ایک نقطہ لگا دیں ڈاٹ، وہ ڈاٹ ہماری زمین ہے، فٹ بال سورج ہے، اور اس سے اتنے ہی بڑے بڑے دوسرے سیارے ہیں جو اسے کنٹرول کر رہے ہیں کہ نہ سورج زمین سے قریب ہو سکے نہ دور۔ کیونکہ اگر قریب ہو جائے تو لوگ جل کے مر جائیں، دور ہو جائے تو لوگ جم کے مر جائیں۔ کوئی ایک ہے جو رکھے ہوئے ہیں، ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں یہ اس منزل پر کون ہے جو برقرار رکھے ہیں کہ ایک دانے کو ہمیں پہنچانا تھا ایکچوئل کی پوزیشن میں، اتنی چیزوں کو آمادہ کیا۔ یہ اس کی ہدایت ہے، یہ اس کی ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی خالی یہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ ہدایت تکوینی ہے کہ جو منزل تک لے جا رہا ہے وہ۔ اب میں اسی جگہ سے آگے بڑھ رہا ہوں، باقی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ جماعت کی ہدایت اور ہے، نباتات کی ہدایت اور ہے، حیوان کی ہدایت اور ہے، انسان کی ہدایت اور ہے۔ انسان مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں ہدایت تکوینی بھی رکھتا ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہدایت تشریعی بھی رکھتا ہے۔ بس اسی کو بیان کروں گا، بات تمام ہو جائے گی۔ ہدایت تکوینی انسان کی کیا ہے؟ توجہ کریں، ایک قطرہ نجس میں اتنا پوٹینشل موجود تھا کہ ایک انسان وجود میں آ جائے، ہے نا؟ اس قطرہ نجس کو پروردگار عالم نے اس انسان کی صورت میں تبدیل کر دیا، ایک قطرے کو۔ اور سائنس اس سے اور آگے بڑھ کر کے بات کرے گی، مجھے اسے پتا نہیں ہے، ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو قرآن مجید نے کہا ہے۔ لقد، اور اس قطرے سے پہلے سے گفتگو کر رہا ہے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے زمین کو گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کے ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ یہ ادب قرآن ہے کہ کہاں رکھا یہ نہیں بتا رہا، تاکہ تمہاری آبرو بھی محفوظ رہے، اپنی حیثیت بھی سمجھ لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اس بالقوہ سے بالفعل پلے جا رہا ہے پروردگار عالم۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ کون سے ایسے ماں باپ ہیں جن کو معلوم تھا کہ تہرے پردے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کون سے ایسے ماں باپ ہیں؟ آج کے زمانے میں سائنس اتنا ترقی کرنے کے باوجود یہ تو بتا سکتی ہے کہ یہ
یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن سائنس میں ابھی بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر وہ سماعت نہ دے تو سائنس دے دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کون ہے جو یہ بتائے کہ تہرے پردوں کے اندر کون ہے جو اس تصویر کو بنا رہا تھا؟ قرآن مجید نے آواز دی، هو الذی صورکم، وہ ہے جس نے تمہاری تصویر بنائی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماؤں کے ارحام میں اس نے جیسی چاہی تمہاری تصویر بنائی، اور کہیں پر کہتا صورکم فاحسن صورکم، تمہاری بہترین تصویر بنائی اس پروردگار عالم۔ نسبت کدھر ہے؟ خدا کی طرف۔ صورکم، اس نے تمہاری تصویر بنائی۔ میرے عزیزو، یہ کیا ہے؟ اس قطرے نجس میں جو پوٹینشل ہے اس کو لے جا رہا ہے، ایکچول کر رہا ہے مالک۔ اب اگر اسی ایک لفظ پر گفتگو کروں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے کئی وقت چاہیے۔ اس پوٹینشل کو لے جا رہا ہے، ایکچول کر رہا ہے۔ کیا 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 پروردگار عالم نے؟ قرآن مجید خود بتا رہا ہے، وقت میں نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں، صرف ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اگر وہ کوئی بھی ایک طاقت ہمیں نہ دیتا، پوری کائنات لگ جاتی، دے نہیں سکتی تھی، دے سکتی تھی؟ اگر وہ ہمیں مثلا بصارت نہ دیتا، کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جو ہم کو بصیر بنا دیتا؟ اگر وہ ہمیں سماعت نہ دیتا تو کون سا ایسا انسان تھا جو ہمیں سماعت دے دیتا؟ اگر وہ نطق نہ دیتا تو کون تھا جو نطق دے دیتا؟ شاید یہ بھی وجہ ہو کہ کائنات میں کچھ اندھے بہرے گونگے پیدا ہو تاکہ آنکھ والے اپنی حیثیت پہچانے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ ضروری ہے، ممکن ہے ضروری تھا کہ کچھ لوگ اس طرح کے آئیں تاکہ تمہیں معلوم تو ہو کہ تمہارے اندر کیا چیز ہے۔ میں اس منزل پر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، یاد آ گئی بات۔ ہمارے ایک دوست ہیں پڑوس کی سرزمین سے، ایک ٹیررسٹ حادثے میں ان پر گولی چلی، اس رائٹ سائڈ پر ان کا پیر اس میں اور کافی حصہ مجروح ہوا، پیر زیادہ مجروح ہوا اس میں۔ ایڈیشنل کمشنر تھے وہ اس وقت۔ پورا یعنی گورنمنٹ اس میں ویل ٹریٹمنٹ بہترین طریقے سے، اب سے تقریباً 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے، 28 لاکھ روپے ان کے پیر پر خرچ ہوئے اس وقت۔ 28 لاکھ روپے پیر پر خرچ ہوئے، لیکن پھر بھی یہ ویسی نہ ہو سکی جیسی خدا نے فری میں عطا فرمائی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ ہے اس کی ہدایت کا کرشمہ کہ اس نے ہدایت کی اور انسان کو ساری چیزیں۔ لوگ کہتے ہیں معجزہ پڑھیے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے، اس سے بڑا معجزہ کہاں ملے گا انسان کو؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئیے کہ شکراً للہ مالک تو نے ہمیں بصارت عطا کی ہے، شکراً للہ پروردگار تو نے سماعت عطا کی ہے، شکراً للہ پروردگار تو نے گویائی۔ دیکھ رہے ہے یا نہیں یہ معجزہ؟ یہ کون ہے جو یہ کر رہا تھا؟ کا مالک وہ ہے جو تمہیں ہدایت تکوینی کی منزل پر لا کر کے تمہیں عطا کر رہا تھا، تمہیں عطا کر رہا تھا۔ اور اس نے ساری چیزیں، جتنی چیزیں ضروری تھی، تمہیں تو شعور بھی نہیں تھا کہ تم اس سے مانگ سکتے۔ نہ ماں جانتی تھی، نہ باپ جانتا تھا کہ تہرے پردوں کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ کوئی ایک پروردگار تھا جو سب بغیر مانگے تمہیں عطا کر رہا تھا۔ اے انسان اتنا تو ناشکرہ نہ بن۔ وہ مالک جو بغیر مانگے اتنا دے دے، اگر بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا تو وہ کتنا عطا کرے گا؟ آخر ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اس طریقے سے وہ ہدایت تکوینی کی منزلوں کو طے کراتا رہا ماں کے شکم میں، اور طے کراتے کراتے اس کائنات میں لایا۔ وہی تھا جو اس کائنات میں لایا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اگر چاہ لیتا تو ماں کے شکم میں تم ختم ہو گئے ہوتے۔ اب یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں عرض کر سکتا ہوں، جلدی سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ قرآن نے کیا کہا؟ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا
وہی وہ ہے جس نے ماؤں کے شکم سے تمہیں ایسے خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یعنی ہم اس کائنات میں آئے قرآن مجید سے جہالت کی سند لیے ہوئے، سند یافتہ جاہل، کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے. اب یہ میں مزاحن کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں بعض چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر مضمر ہے، لیکن وہ بھی اس کے بیان کا موقع نہیں ہے کہ فطرت اللہ کے معنی کیا ہے، لیکن اس کو کبھی اور انشاءاللہ. تم قرآن دنیا میں آئے کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اس نے تمہارے لیے کان قرار دیے، آنکھ قرار دی اور دل قرار دیے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پروردگار عالم. یہاں تک ہدایت تکوینی کی منزل ہے. بس میں اسی پر رکوں گا. ہدایت تکوینی یہاں پر ختم ہوتی ہے انسان کی. اور ہدایت تکوینی میں ایک قطرے سے مکمل انسان بنانے کے بعد 15 سال تک اسے اس دنیا میں رکھا اور رکھ کے دنیا کو دکھایا. دیکھ رہے ہیں آپ. اب کیسے عرض کروں میرے عزیزو، جب بچہ جب نطفہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو ایک پورا پروسیس ہے کہ وہ کیسے کیا ہوگا. قرآن مجید سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا. کہتے ہوتے ہوتے جب اس قابل بن جاتا ہے کہ فیض روح الہی کو دریافت کر سکے، تب قرآن مجید کہتا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنایا. کب؟ جب یہ اس کا مستقل کامہ ہو گیا، ساری چیزیں لے چکا مالک سے، آنکھ کان یہ جب ڈھنگ سے ہو چکا، اب روح کا رابطہ پیدا ہوتا ہے اس مردار جسم سے. اور اگر وہ ارادہ باری نہ ہو تو یہ یوں ہی مردار. ڈاکٹر کہتے بچہ مر گیا، اس سے باہر نکالی ورنہ ماں بھی مر جائے گی. وہ روح کا رابطہ ہوتا ہے اس وقت. بالکل اسی طریقے سے دنیا میں آنے کے بعد ہم نے تمہیں 15 سال تک دنیا میں آزاد چھوڑا اگر مذکر ہو لڑکے ہو، اور 9 سال تک آزاد چھوڑا اگر لڑکی ہو. دوسروں کو دیکھو دنیا کیسے چلتی ہے، اور اب تم اس قابل بنو گے کہ خطابات الہی کو لے سکو. اب تم اس قابل بنو گے خدا تم سے کہہ سکے اقیموا الصلاۃ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بس میں اسی جگہ بات کو تمام کروں گا میرے عزیزوں کہ ہدایت تکوینی میں تم بالکل بے اختیار تھے. جبر محض حاکم تھا تمہارے اوپر، یعنی ہم سب کے اوپر کوئی بھی اختیار نہیں. ہم گونگے پیدا ہوں کوئی اختیار نہیں، ہم بہرے پیدا ہوں کوئی اختیار نہیں، ہمیں پیر نہ ہو کوئی اختیار نہیں. ہم کسی بھی جیسا وہ چاہا وہ لے کر کے آیا اس کائنات میں، جیسا ہم نے چاہا ویسا دیا. تمہیں کوئی بھی اختیار ذرہ برابر تھا ہی نہیں. تم کو ہم تمہاری منزل تک لے گئے. منزل کیا تھی؟ مکمل انسان. یہی تو ہے اس قطرے کی منزل، کیا ہے؟ مکمل انسان. لیکن جب تم کو ہم نے انسان بنا دیا اور تم دنیا میں آ گئے اور 15 سال تک تمہیں دنیا دکھا دی، تو اب تمہاری منزل ہم طے نہیں کریں گے. اب تمہیں خود طے کرنا ہے. بس یہ آخری منزل میری تقریر کی. اب تمہیں اپنی منزل کو خود طے کرنا ہے. تم نے اتنے دن رہ کر کے دنیا کو دیکھ لیا، آس پڑوس کے مسائل کو سمجھ لیا. اب تم خود طے کرو تمہیں جانا کہاں ہے. اگر تم اپنی منزل کو جنت بناتے ہو، موسٹ ویلکم، تشریف لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر تم اپنی منزل کو جہنم بناتے ہو، موسٹ ویلکم، تشریف لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، آج تک کسی نے اتنی چھوٹ دی آپ کو. تمہیں جنت جانا ہے جاؤ بسم اللہ، تمہیں جہنم جانا ہے جاؤ بسم اللہ. نہ ہم تمہیں جنت لے جائیں گے نہ ہم تمہیں جہنم لے جائیں گے. دونوں منزلوں کو تمہیں خود طے کرنا پڑے گا. توجہ میرے عزیزوں، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑا موضوع ہے جس کو ہمارے یہاں بہت کم بیان کیا گیا. جس طریقے سے میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، بات یہ نہیں ہے، بزرگوں نے سب لکھ رکھا ہے، ایسا نہیں کہ ہم کوئی اپنے پاس سے لے کر کے یا کوئی ترم خائے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کم بیان ہوتا ہے. مثلا ایک قرآن میں ایک آیت ہے سورہ یاسین کے بعد والی آیت کہ لا اکراہ فی الدین. اس کے ترجمے میں اتنی مشکل ہوئی لوگوں کو، اور اتنا زیادہ علم کلام کا یہ مسئلہ بنا کہ یعنی کیا مطلب کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. پھر یہ سزائیں کیسی، وہ عذاب کیسا، وہ عقاب کیسا؟ آپ کہہ رہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے.
جی بالکل ایسے، دین میں کوئی جبر نہیں. پھر لوگوں نے اس کو توجیہ کرنا شروع کی کہ دین کے قبول کرنے کے پہلے کوئی جبر نہیں ہے، قبول کرو یا نہ کرو، بعد میں جبر ہے آ جاتا ہے. کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. دین میں پروردگار عالم نے، بس جلدی سے 3-4 منٹ میں اس بات کو تمام کر رہا ہوں، دین میں کسی بھی طریقے کا کوئی جبر ہے ہی نہیں. آج بھی جبر نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو. سناٹا. روزہ رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا نہ رکھو. حج پہ جانا ہے، استطاعت ہے جاؤ، نہیں جانا نہ جاؤ. نبی کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. امام کو ماننا ہے مانو، ہمارے ہادی کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہیں مانو. مرجع کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. دیکھ رہے ہیں. اور آگے نبی قتل کرنا چاہتے ہو کرو، امام کو قتل کرنا چاہتے ہو کرو. دیکھ رہے ہیں. کسی طرح کا کوئی جبر نہیں، جو چاہو کرو. صرف ایک بات کا دھیان رکھنا، جو بوگے وہی کاٹو گے. یہ ہماری کائنات کا سسٹم ہے. توجہ کیجئے. ہم تمہاری وجہ سے اپنے سسٹم کو نہیں بدلیں گے، تمہیں اختیار دیں گے. تمہیں اختیار دیں گے. تمہاری یہ آنکھیں ہیں، یہ چاقو ہے، اٹھاؤ آنکھوں میں مار لو. اب یہ نہ کہنا کہ چاقو مارنے کے بعد بھی آنکھ نہ پھوٹے، نہیں. یہ سسٹم ہے ہمارا. توجہ کیجئے گا. کیونکہ اگر آنکھ بنے گی تو پھر وہ چاقو سے پھوٹے گی، ورنہ پتھر ہوگا، آنکھ نہیں ہوگی. یہ سسٹم ہے، یہ نظم کائنات ہے، یہ ہدایت کا نظم ہے جو کائنات پر حاکم ہے. اگر تم نے اپنی آنکھ میں چاقو مار لیا تو اندھا ہونا لازمی ہے. اب ہم سے نہ کہنا کیوں اندھے ہوگا، ہم نے تھوڑی اندھا کیا. ہمارا سسٹم ایسا ہے، تم کو بتا دیا اگر مارو گے تو یہ ہوگا، نہیں مارو گے تو یہ ہوگا. اب تم خود چاقو مار لو تو ہم کیا کریں اس کے لیے. ہم نے تمہیں بتا دیا یہ راستہ ہے. اب یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا، اور وضاحت تو بھی نہیں کر سکتا. یہ راستہ ہے جو تم سے شروع ہو کے جنت جاتا ہے، اور یہ دوسرا راستہ ہے جو تم سے شروع ہو کے جہنم جاتا ہے. جس راستے پر چلنا چاہتے ہو چلو، لا اکراہ فی الدین. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. چونکہ اگر تم سارے کے سارے جنت میں آ گئے تو کیا سمجھتے ہماری خدائی میں کوئی 4 چاند لگ جائیں گے؟ نہ کچھ نہیں. ہم جیسے خدا تھے ویسے خدا تر تو نہیں ہو جائیں گے. اور اگر تم سارے کے سارے جہنم چلے گئے تو ہماری خدائی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. ہم دنیا کے لیڈروں کی طرح اونٹ کی بیساکھی پہ تھوڑی اٹھتے ہیں کہ سپورٹ لے لیا تو اٹھ گئے، کھینچ لیا تو گر گئے. نہ پوری کائنات سجدے سے انکار کر دے پھر بھی ہم خدا ہیں، اور پوری کائنات سجدے میں گر جائے پھر بھی ہم خدا ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہم تمہیں دونوں راستے بتائیں گے. صاف بات، بہت توجہ میرے عزیزو. ہم تمہیں دونوں راستے بتائیں گے. یہ راستہ تم سے شروع ہو کے جنت جاتا ہے، یہ راستہ تم سے شروع ہو کے جہنم جاتا ہے. جس پر چلنا چاہتے ہو چلو، ہمیں کوئی تمہارے چلنے نہ چلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دلیل کیا ہے؟ دلیل کبھی اور انشاءاللہ. تم چلو. ہاں ہم تمہیں راستہ دونوں بتائیں گے. دیکھ لو، خوب سمجھ لو، یہ راستہ یہاں سے جنت، یہ راستہ یہاں سے جہنم. دلیل قرآن مجید، انا ہدیناہ النجدین. ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کی ہے، یہ راستہ بھی اور یہ راستہ بھی. چلنا چاہتے ہو ہم تمہاری مدد کریں گے. نمد ہؤلاء و ہؤلاء. ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. خدا ہے. میں نمرود کی مدد کس نے کی دنیا میں رہے؟ خدا ہے. فرعون نے کس نے دنیا میں زندہ رکھا؟ خدا نے. ورنہ اگر وہ نہ چاہتا تو یہ سانس لے لیتا مثلا، سوال ہی نہیں. اس کی مدد سے زندہ ہے. ایک اور عجیب آیت آپ کے سامنے عرض کروں، بس یہ آخری منزل، کہ ہم تمہیں یا تم سے جنت تک لے جانے والے امام بتائیں گے، اور تم سے جہنم تک لے جانے والے بھی امام بنائیں گے. عجیب ہے. آپ کو حیرت نہیں ہو رہی؟ جہنم لے جانے والا امام، جی امام. دلیل قرآن مجید. جنت لے جانے والا امام، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ہم نے امام بنایا. وجعلناہم، سیم لہجہ، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار. ہم نے انہیں امام بنایا جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں.
چونکہ ہم کو راستوں کو بیلنس رکھنا ہے، چونکہ ہم خدا ہیں، ہمیں تمہیں مختار رکھنا ہے کائنات میں. کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم جنت جہنم جانا چاہتے تھے، کوئی لے جانے والا نہیں تھا. نہیں ہے لے جانے والے. تشریف لے جائیے، ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. اگر تم جہنم جانا چاہتے ہو تو لے جانے والے موجود ہیں، اگر تم جنت جانا چاہتے ہو تو لے جانے والے موجود ہیں. آخری جملہ، اگر تم جنت جانا چاہتے ہو کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں جو تمہیں روک لے. اگر تمہیں جہنم جانا ہے تب بھی تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. جو قرار یہ نہیں ہے کائنات ہے کوئی اسے روکے، سوال ہی نہیں. جس نے نبی کو کبھی نہیں دیکھا جنتی، جو نبی کے پہلو میں رہی جہنمی. اس سے بڑی دلیل، اس سے بڑی دلیل فرعون وقت کی بیوی، اب میں اہلیہ تو نہیں کہہ سکتا، اس کی بیوی جنتی، جنت کی دنیا کی مکمل 4 خواتین میں پہلی، وداؤٹ اینی آئیڈیل. عجیب ہے جناب آسیہ، بغیر کسی نمونے کے پہلی خاتون. کون؟ فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی. عجیب ہے. 950 برس تبلیغ کرنے والا 2500 سالہ نبی، اس کی بیوی جہنمی. جناب نوح، قرآن مجید سورہ تحریم دونوں پڑھ لیجئے اٹھا کر کے. دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی جنت جانے پر آئے تو فرعون نہ روک سکے، اور اگر جہنم جانے پر آئے تو نبوت کا رشتہ بھی نہ روک سکے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. رشتہ میں نے ہمدن کا، رشتے دو ہوتے ہیں، حسبی و نسبی. نہ حسب روک سکا نہ نسب. نسب میں بیٹا جہنمی، حسب میں بیوی جہنمی. سورہ تحریم قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، جناب نوح جناب لوط دونوں کی بیوی قرآن مجید نے کہا ادخل النار، قیل ادخل النار مع الداخلین، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. دیکھ رہے ہیں؟ ہاں اگر تمہیں جنت جانا ہے ہم سب کچھ قرار دیں گے، بس آخری منزل. سارے انبیاء، سارے رسول، سارے ائمہ، پورا نظام ہدایت اس بات کے پیچھے ہے کہ تم جنت چلے جاؤ. جانا تمہیں خود ہے، ہمارا کوئی نبی تمہیں لے کے نہیں جائے گا اگر تم نہ جانا چاہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہنم جانے والے ہی موجود ہیں. جتنا سلسلہ آپ کے سامنے ہدایت کا ہے وہ سارا سلسلہ اسی چیز کا ہے. اب بس میں یہاں پر رک کر کے صرف ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، جس کے لیے چونکہ ابھی فاطمیہ گزرا ہے لہٰذا ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں. بی بی کی کل ولادت گزری، بی بی کی مناسبت توجہ کیجئے گا. پروردگار عالم کے 2 ہدایت کے سلسلے بڑے اہم ہیں. ایک نبوت جس میں رسالت بھی قرار پاتی ہے، دوسرے امامت. نبوت اور امامت 2-3 منٹ میں یہ 2 سلسلے بڑے اہم ہیں. نبی بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے. دلائل اب نہیں دے سکتا کیونکہ قرآن کی آیتیں اس پر گواہ ہیں، دونوں ہادی ہیں. بعض نبی وہ ہیں جو صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. اسی لیے نبی کتنے؟ 1,24,000، رسول 313. اس کے معنی خود چھوٹا دائرہ ہے بڑے دائرے کے اندر. بعض وہ لوگ ہیں جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام نہیں ہیں. بعض وہ انبیاء ہیں کہ جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. جیسے جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کے پاس تینوں الہی ہے عہدے موجود ہیں، نبوت، امامت، رسالت. انبیاء کے اندر نبوت و رسالت و امامت تینوں عہدے کمال کی طرف چل رہے ہیں. اب اس کمال کو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، کمال کی طرف جا رہے ہیں. آخری منزل کہاں پہنچی؟ جب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو تینوں عہدے کمال پر پہنچے. نبوت بھی اس کے آگے نہیں جا سکتی، رسالت بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی، امامت بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی. تینوں عہدے کمال پر. پیغمبر کی ذات پر 2 عہدے رک گئے، نبوت اور رسالت.
امامت نہیں رکا، امامت آگے بڑھا. توجہ کیجیے گا، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کے لیے بیان کیا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم کسی آیت کو اس وقت تک فراموش نہیں ہونے دیتے جب تک کہ اس سے بہتر نہ لے آئیں یا اس جیسی نہ لے آئیں. پیغمبر تک بہتر کا سلسلہ رہا، پیغمبر کے بعد جیسی کا سلسلہ رہا. ابھی تک امامت بہتری کی طرف جا رہی تھی، پیغمبر کے بعد جیسی منزل آئی. اسی لیے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دشمن کا سارا زور یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد دین میں وہی کچھ کرے جو ہم پہلے کرتے چلے آئے ہیں. آج آپ کے سامنے نہ یہودیت باقی ہے نہ عیسائیت باقی ہے، ویسی جیسے جناب موسیٰ چھوڑ گئے یا جیسی جناب عیسیٰ چھوڑ گئے. یہودیت چھوڑیے، تورات آج باقی نہیں ہے جو جناب موسیٰ لائے تھے. انجیل آج باقی نہیں ہے جو جناب عیسیٰ لائے تھے. جو اناجیل اربعہ ہیں سب بات کے لکھی ہوئی ہیں، وہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں. آج کوئی آسمانی کتاب باقی نہیں ہے سوائے قرآن کے. سب میں تحریف، سب بدلی ہوئی، سب بعد میں لکھی ہوئی. قرآن منوعاً ویسے ہی موجود ہے جیسا رسول اللہ نے چھوڑا. سارا زور یہ تھا کہ رسول کے بعد کوئی آ جائے علی نہ آنے پائے. اب یہ بہت تفصیل ہے یہاں پر، لیکن میں سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک جملے میں، سارا زور دشمن کا یہ ہے. دشمن دو طرح کے، ایک پس پردہ، ایک سامنے. سامنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کٹ پتلی ہیں، جیسا گھمایا جا رہا ویسا گھوم رہے ہیں. یہ اصل دشمن پس پردہ ہے، جسے قرآن مجید نے کہا. قرآن مجید کی آیت ہے، رسول اللہ سے بہت واضح قرآن نے کہا، ابھی عرض نہیں کروں گا. پس پردہ ہے، کچھ دشمن سامنے، کچھ پس پردہ. ان ساروں کا زور یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی آ جائے علی نہ آنے پائے. کیونکہ اگر علی آ گئے تو ہدایت ویسی ہی چلے گی جیسی پیغمبر تک آئی، اور اگر علی نہ آئے تو پھر ہم جو چاہیں گے کر لیں گے. اور دنیا نے دیکھا کہ جو چاہا کیا. ان دونوں ہدایتوں کے درمیان قرار پاتی ہے سیدہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ان دونوں ہدایتوں کے درمیان قرار پاتی ہیں سیدہ. ہدایتوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے. ایک ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہے ایصال المطلوب، منزل تک لے جانا. نبوت کی ہدایت راستہ دکھانے کی ہے، امام کی ہدایت منزل تک لے جانے کی ہے. توجہ کیجیے گا. نبی جب بعنوان نبی ہدایت کرتے ہیں تو راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ تینوں عہدے ہیں نا. جب بعنوان امام ہدایت کرتے ہیں تو منزل تک لے جاتے ہیں. کسی کو مقداد بناتے ہیں، کسی کو ابو ذر بناتے ہیں، کسی کو سلمان بناتے ہیں. آج بھی امام کے پاس دو عہدے ہیں، ایک جانشین رسول، ایک امام. جب جانشین رسول کی حیثیت سے بولے گا تو راستہ دکھائے گا، جب امام کی حیثیت سے بولے گا تو منزل تک لے جائے گا. دیکھ رہے ہیں؟ ان دونوں سلسلوں کے بیچ میں آئی سیدہ. کام کیا ہے کہ اس ہدایت کو اس ہدایت سے الگ نہ ہونے دے. سیدہ نہ ان کے اندر نبوت کے اعتبار سے کوئی کمی ہے، نہ امامت کے اعتبار سے کوئی کمی ہے. وزن اتنا ہے اس بی بی میں کہ جب آتی ہے تو نبوت احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے. 11 اماموں کی ماں ہے سیدہ. جو کرے بہت سی باتیں لیکن ابھی عرض نہیں کر پاؤں گا. ایسی بی بی نبی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہوئی نبی؟ کیوں نہیں ہوئی رسول؟ کیوں نہیں ہوئی امام؟ سیدہ کی وجہ سے پورے سلسلے نبوت میں کوئی خاتون نہیں. کیونکہ اگر کوئی خاتون نبی بنتی تو سیدہ بدرجہ اولیٰ نبی ہوتی. پورے سلسلہ امامت میں کوئی خاتون نہیں. کیوں؟ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن اگر سیدہ نبی ہوتی تو وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو کیا. اگر سیدہ امام ہوتی تو وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو کیا. وہ اب کیا کیا وہ انشاءاللہ کبھی اور. ان دو سلسلوں کے بیچ میں آئی. نبوت تمام ہو رہی ہے، امامت آغاز کر رہی ہے پیغمبر کے بعد کی. بیچ میں سیدہ آئی، آواز دی یا علی گھبرائیے گا نہیں، اگر دنیا کو میں نے آپ کی طرف موڑ نہ دیا تو کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. آج
سیدہ ہے جو اس ہدایت کی ذمہ دار ہے۔ میرے عزیزو، بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اچھی زبان سے لوگوں کو سیدہ تک لے آئیں، باقی کام بی بی کا اپنا ہے۔ کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا اگر سیدہ تک آ گیا۔ جن کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ کائنات کے 1% سے کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ہر زمانے میں اتنے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آبادی کے 1% سے زیادہ کبھی نہ رہے ہیں اور نہ ہوں گے۔ باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ صحیح، ہم سے کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مکتب اہل بیت قبول کیا، اہل حدیث ہو کر کے؟ ہم نے ان سے پوچھا آخر ہوا کیا؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا، پھر کہا جو ہم سیدہ تک پہنچے پڑھتے پڑھتے تو اب میرے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیسے؟ یہ بات اور ہے، کبھی اور فاطمیہ میں۔ اب میرے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا جب سیدہ تک آ گئے، چونکہ سیدہ کا کام کیا تھا کہ مصطفیٰ سے ذہنوں کو مرتضیٰ کی طرف موڑے، اور اس کام کو سیدہ نے 75 دن میں انجام دے دیا، یا 95 دن میں انجام دے دیا سیدہ نے۔ اب میں کیسے، اب اس کا موقع بھی نہیں ہے چونکہ وقت بھی تمام ہو گیا اور اب فاطمیہ بھی ختم ہو چکا ہے، کبھی اور انشاءاللہ کیسے انجام دیا بی بی نے، کیسے عرض کروں میرے عزیزو۔ مجھ سے ایک سوال کیا کسی نے واٹس ایپ پر، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو دربار میں جانے کا واقعہ ہے، جو جناب سیدہ کا، یہ پہلے ہے یا گھر پہ دروازہ جلنے کا واقعہ پہلے ہے؟ لیکن آپ کو سوال بتا رہا ہے کیا، ظاہر سی بات ہے دروازہ جلنے کا واقعہ پہلے کا ہے، یعنی جب دربار میں خطبہ دینے جا رہی ہیں تو پسلیاں ٹوٹی ہیں، دیکھ رہا؟ ان حالت میں وہ خطبہ دے رہی ہیں جسے خطبہ فدق کہا جاتا ہے۔ فدق کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے، نہ کے برابر۔ اصل مسئلہ پورے حق و باطل کا ہے جسے سیدہ نے چھیڑا ہے، امامت کا مسئلہ ہے، توحید و رسالت کا مسئلہ ہے جو جناب سیدہ چھیڑ رہی ہیں اس خطبے کے اندر۔ جناب آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے فصیح ترین اور بلیغ ترین خطبوں کے ہم تراز ہے جناب سیدہ کو خطبہ کب کہہ رہی ہیں؟ جب پسلیاں ٹوٹ چکی، جب بچہ ساقط ہو چکا، جب بدن زخمی ہو چکا۔ کیسے عرض کرو، بات یہاں تک آ گئی ہے، بس 2 جملے اسی حوالے سے آپ سن لیں اور بات تمام کرو۔ مجھ سے مسائل بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن نہیں پہنچ پا رہا ہوں، انشاءاللہ قرض کبھی اور۔ عجیب عالم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب جناب سیدہ کی مصیبت پڑھتا ہوں تو ذہن طے نہیں کر پاتا کون زیادہ مظلوم ہے، خود جناب سیدہ یا مولائے کائنات۔ آپ کو معلوم ہے مولائے کائنات کی عمر کتنی تھی اس وقت جب لوگوں نے گھر پہ حملہ کیا ہے؟ ایسے جیسے کوئی بوڑھا انسان، ذہن میں تصور آتا ہے کوئی بوڑھا انسان۔ مولائے کائنات کی عمر دروازہ جلنے کے وقت اتنی ہے جتنی عمر کربلا میں جناب عباس کی ہے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں عباس نے 7000 کے لگے ہوئے لشکر پر پہلے حملے میں اپنے آپ کو گھاٹ تک پہنچا دیا، پہلے حملے میں۔ جس کا بیٹا ایسا اس کا باپ، لیکن علی گھر سے باہر نہیں آ رہے۔ بہت بڑا تاریخ کا سوال ہے، کیوں؟ اور یہ سارا کام جناب سیدہ کا تھا، مولا کائنات کا نہیں تھا۔ مولا کائنات نے کسی کام کو انجام نہیں دیا علی ابن ابی طالب میں اس وقت، ورنہ اگر باہر آتے ہو تلوار ٹیک کے کھڑے ہوتے، آؤ ذرا دیکھیں کون سا ہے، کون سا ایسا مدینے میں ایسا سورما تھا جو علی کے سامنے ٹکتا، نہیں، لیکن نہیں آ رہے۔ کیوں؟ یہ کام جناب سیدہ کا، مولا کائنات متہم میں نہیں کر سکتے۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے کہا علی آپ بیٹھیے، میں دیکھتی ہوں، یہ میرا کام ہے علی، میں دنیا کو آپ کی طرف موڑوں گی، کچھ ہو جائے، بی بی سیلی لگے گی کل لگے، توہین لوگ کریں گے کیا کریں، زخم زبان پہنچائیں گے کیا پہنچائیں، پہلو شکستہ ہوگا کیا ہو، یہ کام میرا ہے۔ بس میں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے عزیزو، لیکن علی کے سینے میں درد کتنا ہے اسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک بار کچھ لوگ مدینے میں مولا کائنات مدینے میں گزر رہے تھے، کچھ دور پر دیکھا کچھ لوگ کھڑے آپس سے بات کر رہے ہیں۔ بات کا موضوع یہ تھا کہ کسی مرد پر سب سے سخت وقت کب آتا ہے۔
کوئی کچھ کہہ رہا تھا اس کی بیوی اس سے کچھ طلب کرے وہ دے نہ سکے، اس کا بچہ اس سے کچھ مانگے وہ نالا لا نہ سکے، غربت کی بنیاد پر جناب امیر قریب آئے کہ یا علی آپ بتائیے گا کیا سوال رکھا سامنے؟ مولا نے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا سب اپنے نظر آئے کہ سنو ایک مرد کے لیے سب سے سخت وقت وہ ہے اس کی ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم، کاش اس دن کے پہلے ابو طالب کا بیٹا مر گیا ہوتا۔ جناب امیر، آپ نے سنا ہے نا کہ جناب امیر جب غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے۔ کیوں روئے؟ جب بعد میں ورقۃ ابن عبداللہ نے پوچھا مولا علی سے، کہتا سبحان اللہ، علی جیسا صابر امام ایسے، جب مولا غسل دے کر کے باہر آئے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یا علی کس چیز نے آپ کو رلا؟ ما یبکیک امن فقد زہرا، کہ جناب زہرا کے فراق نے آپ کو رلا؟ کہتا نہیں نہیں، میں نے فراق نے نہیں رلایا، ما یبکینی الا اثر السیاط علی متنہا، کسی چیز نے نہیں رلایا سوائے تازیانوں کے نشان کے۔ کیسے عرض کروں؟ بس بات تمام کر دی، آخری جملہ سن لیجئے۔ گھر پہ حملہ ہوا، جناب سیدہ پہ ظلم ہوا، جناب سیدہ نے 2-3 جملے اس وقت کہے۔ پہلا جملہ اپنے بابا سے کہا، یا ابتا، بابا دیکھیے ہاکذا یفعل بابنتک وحبیبتک، آپ کی بیٹی اور آپ کی چہیتی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اپنے بابا سے کہا۔ مولائے کائنات گھر میں موجود ہے، علی سیدہ بلا نہیں رہی علی کو، یا علی نہیں کہا، یا ابتا کے بعد کہتی ہے یا فضہ، یعنی فضہ کو بلا رہی، مولا علی کو نہیں بلا رہے۔ بی بی علی موجود ہے بلائیے۔ کہا نہیں، میں مدد کے بہانے سے بھی علی کو دشمنوں سے قریب نہیں کرنا چاہتی۔ بس اسی جگہ بات تمام ہو گئی۔ یا فضۃ الیکی خذینی فخذینی فقد قتل واللہ ما فی احشاء من حمل، فضہ مجھے سنبھال، خدا کی قسم میرے شکم کا بچہ۔ عربی اردو ادب میں اور عربی میں بھی 2-3 لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی خاتون کا ایبورشن جسے کہتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ بچہ ساقط ہو گیا، یہی لفظ آتا ہے نا، بچہ گر گیا، بچہ ساقط ہو گیا، ساقط عربی کی لفظ ہے۔ بچہ مر گیا عربی کی لفظ ہے، لیکن نہیں کہہ رہی، نہ یہ کہہ رہی ہیں ساقط ہو گیا، نہ یہ کہہ رہی ہیں مر گیا، لیکن فضہ مجھے سنبھال، میرے شکم کا بچہ قتل کر دیا گیا۔ یعنی ظالم نے ایسا عمدن وار کیا ہے کہ بچہ مر جائے تاکہ سیدہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص سید محمد سیدین نقوی ابن مولوی سید محمد حسن، سید محمد حسن نقوی ابن مولوی سید محمد آغا، صابرہ بانو بنت سید محمد عباس نقوی کی روح کو اور بالاخص مدافعان حرم و حریم اہل بیت کے شہداء کے لیے ایصال فرما دیں۔